اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دنوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی تلاش میں گھر سے باہر تشریف لائے۔ ادھر سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھروں میں بھی فاقہ ہے۔ وہ بھی بھوک کی شدت سے اپنے اپنے گھروں سے باہر آتے ہوئے کھانے پینے کی تلاش میں نکلے ہیں۔ ان کی بھی خواہش ہے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو دیکھا تو پوچھا، اس وقت تم اپنے گھروں سے کیوں نکلتے ہو؟ دونوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور پیاس کی وجہ سے خالی پیٹ ہیں، کھانے کی تلاش میں ہیں۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے فرمایا، اللہ کی قسم تم نکلے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، چلو پھر اٹھو۔ دونوں ساتھی آپ کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر کی طرف چل دیے۔ اس دوران بغداد کے اندر ہی گھر بنے ہوئے تھے۔ بعض بغداد ایسے کہ پانی کا کنواں بھی باغ کے اندر ہی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسی ہی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت وہ اپنے گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر کی دہلیز پر دیکھا تو بڑی خوشی سے کہنے لگیں، خوش آمدید، آپ لوگوں کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاوند کا نام لے کر پوچھا، فلاں کہاں ہیں؟ کہنے لگی، وہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں، بس ابھی آتے ہی ہوں گے۔ یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ وہ صحابی پانی لیے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھی اس کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ کائنات کے امام ان کے گھر تشریف لائے ہیں۔ وہ کہنے لگے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، آج مجھ سے زیادہ خوش بخت اور خوش قسمت کوئی نہیں کہ میرے گھر میں معزز ترین مہمان تشریف لائے ہیں، جن سے بڑھ کر اعلیٰ اور افضل اس کائنات میں کوئی نہیں۔ جلدی سے مہمانوں کو اپنے گھر میں بٹھایا۔ گھر کے پاس میں کھجوروں کا باغ تھا۔ جلدی سے ایک کھجور پر چڑھے اور کھجور کا ایک بڑا سا گوسا کاٹ کر لے آئے۔ اس گوسے میں ہر قسم کی کھجور تھی، کچھ کچی کچھ پکی ہوئی، کچھ آدھی پکی اور آدھی کچی، گویا تینوں قسم کی کھجور اس گوسے میں موجود تھی۔ بڑے ادب اور احترام سے مہمانوں کے سامنے گوسا رکھا۔ عرض کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ان کو تناول فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا گوسا اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ عرض کرنے لگے، میری خواہش ہے کہ آپ کچی، ادھ پکی اور پوری پکی ہوئی کھجور جو آپ کو پسند ہو وہ کھائیں۔ وہ نہایت خوش ہو رہے ہیں کہ آج انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مہمان کھجور کھانے میں مصروف ہیں اور انہوں نے جلدی سے چھری پکڑی اور بکری کے باڑے کا رخ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو چھری پکڑے بکریوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو ملاحظہ کیجئے کہ آپ فرما رہے ہیں، ساتھ ہی دودھ دینے والی بکری کو ہرگز ذبح نہ کرنا۔ صحابی نے جلدی سے ایک ذبح بکری کا گوشت تیار کیا۔ ان کی بیوی بھی خوشی خوشی گوشت پکا رہی ہیں۔ کھانا تیار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھجور نوش فرما رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، پھر بکری کا گوشت کھایا۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو دعائیں دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق تھا کہ جب آپ کسی کے یہاں کھانا کھاتے تو اس کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے۔